السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ایک بار ہم سب مل کر بارگاہ نبی میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، آج کے اس دور میں جہاں پوری قوتیں اسلام کو مٹانے کی بات کر رہی ہے، اسلام کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود کرنے کی بات کر رہی ہے، جبکہ ہمارا مذہب مہذب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک سب سے اچھا، سب سے ستھرا، سب سے مہذب مذہب اگر کوئی ہے تو وہ مذہب اسلام ہے، وہ مذہب اسلام ہے۔ یقین جانیے مذہب اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے، اتنا پیارا مذہب ہے کہ یہ امن و شانتی کا پیغام دیتا ہے، یہ پیار و محبت کا پیغام دیتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہی سبق سکھلایا، یہی درس دیا کہ سکون اور اطمینان کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارو، آپسی اتحاد و محبت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارو۔ جبھی تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہے جب تک کہ ایک دوسرا اس کے ہاتھ اور زبان سے صحیح و سالم نہ رہے، محفوظ نہ رہے، بچا نہ رہے، تب تک وہ مکمل مسلمان نہیں ہے۔ تو ناظرین، اسلام بہت پیارا مذہب ہے اور اس کے ماننے والے ہمیشہ شانتی اور امن و اتحاد کی بات کیا کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی ہمارے اسلام کو مٹانے کی بات کرتا ہے، اگر کوئی ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان میں تنقیص کرتا ہے، ہمارے نبی کی شان کو گھٹانے کی بات کرتا ہے، یا ہمارے نبی کی شان پہ کوئی ٹپڑی کرتا ہے، تو ہمارا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کبھی بھی پیارے آقا سروری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جس نے تنقیص کی، ہم وہ مسلمان ہیں کہ ہم کبھی اس کی عزت نہیں کرتے ہیں۔ جس نے ہمارے مذہب، جس نے ہمارے نبی کی شان میں تنقیص کی، دنیا نے دیکھا ہے، تاریخ یہی جانتی ہے کہ جن کے سر پہ ٹوپی رہی، جن کے چہرے پہ داڑھی رہی، اگر وہ بھی میرے پیارے مصطفیٰ کی شان میں تنقیص کرتا ہے تو ہم اس کی عزت نہیں کرتے ہیں، ہم تو عزت اس کی کرتے ہیں، ہم تو پیار اس سے کرتے ہیں، ہم تو محبت اس سے کرتے ہیں جو ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عزت کرتا ہے، جو ان سے پیار کرتا ہے۔ جبھی تو ہم بریلی کے امام جنہوں نے عشق و محبت کا پیغام دیا، جنہوں نے ایسا عظیم عشق کا سبق سکھایا کہ پیارے آقا سروری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس طریقے سے اپنے الفاظ اور محبتی اشعار بیان کیے ہیں، جبھی تو ہم غلامان امام احمد رضا ان کے بارے میں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں وادی رضا کی ہے، کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ تو جو پیارے آقا سے محبت کرتا ہے ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں، جو میرے آقا کی عزت نہیں کرتا، جو میرے آقا کی سمان نہیں کرتا ہے، ہم اس کی عزت نہیں کرتے، کل بھی نہیں کیے ہیں اور آج بھی نہیں کریں گے، مرتے دم تک اس کی عزت نہیں کریں گے۔ حضرات محترم، پیارے آقا سروری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امن و شانتی کا پیغام ہے، ہمیں چاہیے کہ اس ماحول میں جس طریقے سے ہندوستان میں ماحول چل رہا ہے، نفرت کا بازار گرم ہے، نفرت کا بازار گرم ہے، اس نفرت کے بازار میں ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی حدود میں رہ کر کے شریعت کے مطابق محبت کا پرچار کریں، محبت کے پھول کو اگانے کی کوشش کریں، اور یہی پیغام آج سے 1500 سال پہلے پیارے آقا سروری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کو فتح کرتے ہیں، وہ مکہ جہاں کے لوگ میرے پیارے مصطفیٰ کو ایذا پہنچائے تھے، میرے پیارے مصطفیٰ کو تکلیفیں پہنچائی تھی،
میرے پیارے مصطفیٰ کو شعبہ ابو طالب میں محصور کر دیا گیا تھا، یعنی نظر بند کر دیا گیا تھا۔ اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ میرے پیارے مصطفیٰ ناظرین مکہ چھوڑ کر کے مدینہ ہجرت کرتے ہیں، لیکن جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے جانثاروں کے ساتھ مکہ کو فتح کرتے ہیں تو مکہ کے وہی لوگ جو سہمے ہوئے تھے، مکہ کے وہی لوگ جو ڈرے ہوئے تھے، مکہ کے لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا تھا، اس لیے کہ انہیں ان کو اپنا ظلم یاد آ رہا تھا، اپنا ستم یاد آ رہا تھا، اپنی ایذا رسانی والے کام یاد آ رہے تھے۔ لیکن میرے پیارے مصطفیٰ جب فاتحانہ انداز میں مکہ کی سرحد میں ان کرتے ہیں، مکہ کی سرحد کو پار کر کے مکہ کو جب فتح کرتے ہیں تو میرے مصطفیٰ کا جملہ کیا تھا پیارے؟ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، کہ آج بدلے کا دن نہیں ہے، آج تم سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، بلکہ تم سب لوگ آزاد ہو، تم سب لوگ آزاد ہو۔ تو پیارے آقا کے اس فرمان پر ہم اپنی زندگی کو گزاریں، اور یقین جانیے کہ مسلمان قوم کبھی کسی سے نہ ڈری ہے نہ ڈرے گی۔ مسلمان قوم صرف اللہ کی ذات سے ڈرتی ہے، مسلمان قوم کے اندر میں صرف اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ اور مسلمان یہ ڈرے کیوں؟ اس لیے کہ یہ مہینہ 11ویں شریف کا ہے، اور ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ تو ناظرین مسلمان قوم کبھی ڈرتی نہیں ہے، مسلمان ہمیشہ امن و شانتی کا پیغام دیتے ہوئے نظر آئی ہے۔ تاریخ اسلام کو مٹانے کی بہت کوشش کی، آپ تاریخ بغداد اٹھا کر کے دیکھیے کہ مسلمانوں کو اس طریقے سے مارا جاتا ہے۔ تاریخ بغداد میں آتا ہے کہ مسلمانوں کو تہس نہس کر دیا جاتا ہے، اور لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ اسلام اب کبھی پنپنے والا نہیں ہے، اسلام کبھی بڑھنے والا نہیں ہے۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ جن تاتاریوں نے بغداد کو تہس نہس کر دیا تھا، اسی تاتاریوں میں سے کچھ لوگ مسلمان ہو کر کے وہی تاتاری اسلام کو پھیلاتے ہیں، اسلام کو بلند و بالا کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ وعدہ لیا ہے قرآن میں، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے، اس کی حفاظت کرنا میرا ہی کام ہے۔ اور قرآن پاک میں رب تبارک و تعالیٰ خود دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے، یریدون اللہ لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ جو دشمنان اسلام سوچتے ہیں، یہ جو کافر سوچتے ہیں کہ ہم اللہ کی چراغ کو، اللہ کے نور کو اپنے پھونکوں سے بجھا دیں گے، لیکن اللہ اپنے نور کو سارے عالم میں پھیلا کر رہے گا، تو فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ تو ناظرین ہمیں امن و شانتی کا پیغام دینا چاہیے۔ آج جو حالات حاضرہ، یا یوں کہیں کہ آج جو بریلی شریف میں جو واقعات رونما ہوئے، یقیناً اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اگر کوئی دنگا کرتا ہے، اگر کوئی ہنسا بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، تو یقیناً یہ ہمارا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اگر مسلمان بھی ایسا کرتا ہے تو شریعت مصطفیٰ میں یہ ہرگز روا نہیں ہے کہ آپ نفرت کو بڑھاوا دیں، آپ ہنسا پھیلائیں، آپ انتشار پھیلائیں، آپ سماج کے اندر میں آگ زہر اگلیں۔ یہ ہمارا اسلام ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ تو مسلمانوں ہمیں چاہیے کہ ہم پیارے آقا سروری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کر لیں۔ یقیناً ڈاکٹر علامہ اقبال نے کیا ہی خوب کہا تھا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں، یہ چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو ناظرین کرام ہمیں چاہیے کہ ہم
امن و شانتی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں اور جو ہمارا مذہب کہتا ہے اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ ناظرین، آج ہم جوش و خروش میں آ کر کے تو نعرہ لگا دیتے ہیں کہ ہم نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہم غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہم خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہم مخدوم پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن ناظرین، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے دامن پکڑا ہی کب ہے؟ آپ نے دامن کو تھاما ہی کب ہے؟ اس لیے کہ پیارے آقا کے دامن کو تھامنے کا مطلب کیا ہے کہ پیارے مصطفیٰ نے جو ارشادات فرمائے ہیں اس پہ ہم اپنی زندگی کو گزاریں۔ آج ہم نماز سے دور ہیں لیکن کہتے ہیں کہ دامن نبی کا نہیں چھوڑیں گے۔ آج ہم روزہ سے دور ہیں لیکن کہتے ہیں کہ دامن نبی کا نہیں چھوڑیں گے۔ آج ہم نیک اعمال سے دور ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم دامن نبی کا نہیں چھوڑیں گے۔ نبی کا دامن اسی وقت ہم مضبوطی سے پکڑے ہوئے نظر آئیں گے جب ہم شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے اور ہماری زندگی کا نقشہ اس طریقے سے ہو جائے کہ جب ہم کسی راہ سے گزریں، کسی گلی سے گزریں تو زمانہ یہ کہتا ہوا نظر آئے، زمانے کے لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ دیکھو دیکھو یہ نبی کا دیوانہ جا رہا ہے، یہ نبی کا مستانہ جا رہا ہے، یہ نبی کا چاہنے والا جا رہا ہے۔ تو مسلمانوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے انداز میں اچھے طریقے سے اپنی زندگی کو گزاریں، اللہ اس کے رسول کے ذکر سے اپنی زبان کو ہمیشہ رطب اللسان رکھیں۔ انشاءاللہ العزیز مصیبت تو آتی جاتی رہتی ہے۔ قرآن پاک میں رب نے بھی فرمایا کہ جب تمہارے پاس مصیبت پہنچے، الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا ان للہ و انا الیہ راجعون، جب مصیبت پہنچے تو ہمیں یہ پڑھنا چاہیے اور جب مصیبت ہم پر آئے تو ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے، یہ نہیں کہ ہم جوش میں اپنے ہوش کو کھو دیں۔ صبر جب آپ کریں گے تو اسی صبر میں آپ کو پھل ملے گا۔ قرآن میں رب نے فرما دیا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالی صابروں کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ناظرین، تو ہمارا جو پیغام آپ تک ہے وہ یہی ہے کہ ہم امن و شانتی کے ساتھ رہیں، پیارے آقا کی سچی محبت کو اپنے دل میں بسائے رکھیں، اللہ کی ذات سے امید رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تمام دنیاوی آفات و بلیات سے محفوظ و مامون فرمائے، مصیبتوں سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے۔ زیادہ سے زیادہ نبی پاک پہ درود شریف پڑھ کر کے اپنی محبت میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں۔ صلی اللہ علیہ نبی جلمی والہ وصحبہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہمارا یہ ویڈیو کیسا لگا آپ کومنٹ باکس میں آ کر کے بتائیں۔ اگر آپ نئے ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں، اگر آپ انسٹاگرام میں دیکھ رہے ہیں تو اس کو فالو کر لیں، اپنے دوست احباب کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔